گلشن راز جو ہے وہ عرفانیات اور اس کے تمام اصول، چاہے وہ اصول جو ہیں وہ عارفانہ انداز کے ہوں، چاہے حکیمانہ اسلوب اور اصطلاحوں میں ہوں، وہ سب اس میں آ گیا ہے۔ مطلب اگر عرفان کی جو تمام بڑی بڑی اصطلاحیں ہیں ان سب کے بہترین معانی اور مستند ترین مفاہیم کسی کتاب میں، چھوٹی سی کتاب میں یکجا دیکھے جا سکتے ہیں تو وہ یہ گلشن راز ہے۔ یہ شاعری ہے، مثنوی ہے، تو یہ بہت مقبول کتاب ہے، اور خصوصاً مکتب وحدت الوجود میں یہ بہت ہی اہمیت رکھنے والی کتاب ہے، اور وحدت الوجود کی سے واقفیت کا کوئی بھی راستہ اس کتاب کو بائی پاس کر کے نہیں نکلتا۔ اس کی یہ اہمیت ہے، اسی وجہ سے دنیا کی بہت جو بڑی زبانیں ہیں، علمی زبانیں ہیں، ان میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، اور اس کی بہت سی شرحیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ تو اس کے جو مصنف ہیں شیخ محمود شبستری، یہ ان کا پورا تعارف جو ہے، سوانح وغیرہ تو یہ آپ لوگ نیٹ پہ کہیں دیکھ لیجئے گا۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ عالم بھی بہت بڑے تھے، اور مطلب استاد بھی بہت بڑے تھے، اور صوفی بھی تھے۔ تو ان کو جو ہے وہ کم عمری میں، یعنی زیادہ عمر نہیں پائی، جوانی ہی میں فوت ہو گئے، لیکن بہت حیرت میں مبتلا کر دینے والے کام چھوٹی سی عمر میں کر کے رخصت ہوئے۔ تو ان کا یہ جو کتاب جو ہم آج پڑھیں گے، یہ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں ان کی۔ تو اس کتاب کی وجہ تصنیف یہ ہے کہ ان کے کسی کنٹمپریری شیخ نے، صوفی شیخ نے، انہیں کچھ سوالات شعروں کی شکل میں بھیجے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ تو وہ سوالات بہت مطلب خود ایک عارف کی طرف سے تھے، مطلب وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ خود اپنی جگہ پہ ایک عارف تھے۔ ان کا نام اس وقت مجھے بھول رہا ہے۔ تو وہ سوالات، منظوم سوالات جب ان تک پہنچے تو انہوں نے اسی وقت اس کا جواب لکھنا شروع کر دیا، منظوم، اور اسی بحر میں، مثنوی ہی کی بحر میں، اور بہت جلدی یہ 1200 اشعار جو ہیں یہ انہوں نے لکھ دیے، بہت جلدی، یعنی کچھ دنوں میں شاید۔ تو اس میں سوالات، کیونکہ پورے عرفانی روایت سے واقف ایک آدمی کر رہا ہے، تو ان سوالات میں ایسی جامعیت ہے کہ ان کے جوابات اگر فراہم ہو جائیں تو گویا وحدت الوجود کا ڈسکورس عارفانہ اور فلسفیانہ دونوں بنیادوں پر جیسے اپنی تکمیل کر لیتا ہے۔ مطلب اس بیان پر، یعنی وحدت الوجود کے حقائق کو بیان کرنے کے لیے جتنے تصورات اور جتنی اصطلاحیں چاہیے وہ سب اس کتاب میں آ گئی ہیں۔ اب آگے جو بھی بیان ہوگا وہ گلشن راز کی شرح کے طور پر ہوگا، مطلب اتنی جامع کتاب ہے یہ۔ تو اس میں جو ہے وہ اس میں شاعری بھی، شاعرانہ کمالات بھی ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی صاحب فکر نے اپنے افکار منظوم کر دیے ہوں، اس میں شاعرانہ رعایتیں اور نزاکتیں بھی ہیں۔ ایک تو فلو ایسا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب شاعر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظی رعایتیں بھی بہت سی ہیں جو فن شعر پر قدرت رکھنے والا شخص ہی استعمال کر سکتا ہے۔
تو اس کتاب کی جو ایک تھیمیٹک وہ بلینڈ سا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عرفان و حکمت کا مرکب ہے یہ کتاب. یعنی عرفان، اس کی تعریف ہم پہلے تفصیل سے کر چکے ہیں. کچھ عرفاء ایسے ہیں جو فلسفی بھی ہیں، تو روایت میں انہیں حکیم کہا جاتا ہے، اور عرفانی شاعری کا ایک عنوان شعر حکمت بھی ہے. تو ان کا بنیادی اسلوب یہی ہے کہ یہ عارف حکیم بن کر کلام کرتے ہیں، اور تمام مسائل کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ حکمت کے قواعد پر بھی ثابت ہو جائے اور عرفان کے جو مستند اصول ہیں ان پر بھی پورا اترے. تو دوسری طرف یہ کہیں کہیں حکمت کا جہاں غلبہ ہے تو وہاں بھی اخلاقی ہونا اس کا متاثر نہیں ہوتا، کہ عرفانی اخلاقی ہے، فلسفیانہ اخلاقی ہے. اور مطلب یہ کہ مختصر یہ کہ ایمانی عقل کا فلسفیانہ اور اخلاقی تعقل، اسے حکمت کہتے ہیں. تو یہ حکمت بھی ان کے یہاں اعلیٰ درجے کی ہے. اور عرفان تو ظاہر ہے کہ عرفان چونکہ صرف ذہنی سرگرمی کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ ایک یکسوئی کا صلہ ہوتا ہے جس میں ذہن ایک ہے. ذہن کے علاوہ بھی وہ جو یکسوئی ہے وہ اپنے مزاج میں وجودی ہے، اور ذہن اس یکسوئی میں ایک کردار بس رکھتا ہے، اس کا انحصار ذہن پر نہیں ہوتا. تو اب اس میں جو ہے، اس میں ایک چیز دیکھیے گا کہ ہم لوگ کتنا فخر بھی محسوس کر سکتے ہیں، شرم بھی آ سکتی ہے ہمیں، کہ اللہ کی کتاب، اس کا فیضان کتنے بڑے بڑے مضامین پیدا کرتا ہے، اور ان مضامین میں یہ رنگ نہیں داخل ہونے دیتا کہ یہ میں اللہ سے پوچھ کے لکھ رہا ہوں یا اللہ کے بتانے سے سمجھ رہا ہوں. یہ نہیں ہے. یہ بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے فلاسفیکل تصوف کے بارے میں، کہ یہ گویا قرآن سے کھیلتے ہیں، یہ قرآن کی بہت جیسے ایسوٹیرک تعویلیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ قرآن کو اپنے پورے شعور کا مدار اور اپنے پورے نفس پر حاکم بنا کر اپنے ذہن کی بہترین صلاحیتوں کو اس سے فیض یاب کرتے رہنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو ایک ایسے اللہ سے تعلق میں سنجیدہ آدمی، اس سے معارف ضرور نصیب ہوتے ہیں. اللہ سے تعلق میں سچے آدمی کو تزکیے کے احوال ضرور نصیب ہوتے ہیں، اور ایسے احوال جن کا بیان جیسے دوسروں کو شاعرانہ سا لگے، آئیڈیلسٹک سا لگے. تو یہ مطلب اس کو اس نظر سے دیکھیے، اور ہم اس کو دینی حقائق کی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. یہ جیسے ایمانی حکمت ایمانی کے نتائج ہیں. جیسے مولانا روم نے فرمایا نا کہ چند خوانی حکمت یونانیاں، حکمت ایمانیاں را ہم بخواں، کہ کب تک یونانی فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی ایمانی فلسفہ بھی پڑھو، کبھی اہل ایمان کے شعور سے حاصل ہونے والے حقائق کو بھی دیکھو، سمجھو، اور اس میں اترنے کی کوشش کرو. تو یہ جیسے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو شیخ محمود شبستری، جیسے میں نے کہا، وہ 30s میں فوت ہو گئے تھے، اور وہ کیا نام ہے ان کا، وہ ہاں مطلب یہ کوئی 800 برس پہلے کے بزرگ ہیں. اب ہم ان کو مطلب بورڈ پہ دیکھیں گے. یہ اس نظم کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ شعر لکھ لکھ کے وہاں جو سمجھ میں آیا ہے وہ عرض کریں گے، اور اس میں یہ بھی شامل رکھیں گے کہ کوئی شاعرانہ خوبی دکھائی دے
تو اس کی طرف بھی اشارہ کریں، کیونکہ اظہار میں محاسن نہ ہوں تو ادراک کے کمالات چھپ جاتے ہیں، وہ پوری طرح ظاہر نہیں ہو پاتے۔ تو اس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ گلشن راز کے سے متاثر ہو کر اور اقبال نے اس فارمیٹ کو اختیار کر کے سوالات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی طرف سے بھی ایک مثنوی کہی ہے، اس کا نام ہے گلشن راز جدید۔ تو وہ بھی کسی کو ملے تو اس سے ذرا کمپیئر کر کے دیکھ لے۔ تو اس مثنوی کا آغاز ہوتا ہے، ابھی سوالات نہیں آئے ہیں، یہ جیسے ایک رسمی آغاز ہوتا ہے نا حمد سے، تو وہ آغاز یہ دیکھیے کہ بنام آنکھ کے جاں را فکرت آموخت، چراغ دل بنور جاں برافروخت، کہ اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے جان کو، ابھی جان کو کھولیں گے، جس نے جان کو فکر کرنا سکھایا، جس نے جان میں تفکر کا مادہ رکھا، چراغ دل بنور جاں برافروخت، اور پھر فکر سے نوازی گئی جان کو ایسا روشن کیا کہ اس سے دل کا چراغ بھی جیسے بھڑک اٹھا، یعنی دل کا چراغ بھی اچانک روشن ہو گیا اونچی لو کے ساتھ، پوری حرارت اور روشنی کے ساتھ، یعنی جان کے نور سے دل کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہ میں جس کے فضل سے یہ سب ہوا ہے، میں اس کے نام سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ یہاں جان اور دل، جان کا مطلب ہے روح، وہ روح جو جس کے ساتھ میثاق الست ہوا تھا، وہ روح، کہ اس نے جان کو فکر تعلیم کی، یعنی سوال جس سے کی، سوال کا جواب دینے کی صلاحیت فراہم کی، اور سوال کا بالکل صحیح جواب دینے کی وہ جو ہے وہ فطرت ودیت کر دی، وہ الستو بربکم کا جو واقعہ ہے، یعنی توحید پر یقین کی تمام بنیادوں کو روح میں پختہ کر دیا، اور پھر روح میں توحید کے جوہر کی چمک سے، اس کے نور سے دل کا چراغ بھی جگمگا دیا، یعنی جان یعنی فطرت یا روح، اس میں شعور توحید کو راسخ کر کے پھر اس توحید کی روشنی سے دل کے چراغ کو جیسے ایسا روشن کر دیا کہ اس کی روشنی اب باہر بھی جا سکتی ہے، جہاں کا نور وجود میں ہے، فطرت میں ہے، چھپے ہوئے ہونے کی حالت میں، اور دل کو جب وہ نور جگمگا دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، تو پھر دل کے حوالے سے اس کی روشنی جو ہے وہ باقی چیزوں کو بھی تاریک نہیں رہنے دیتی۔ یہ واضح ہو گیا نا، کیونکہ بہت تفصیل میں نہیں جائیں کیونکہ پورا پڑھنا بھی ہے۔ ز فضلش ہر دو عالم گشت روشن، یعنی اس نے دو اصول بنائے، ایک اپنے عرفان، اپنے مطلب تحقیق کا اصول کہ یقینی علم توحید، اور ایک وہ کہ اس توحید رکھنے والی ذات سے تعلق کی فطری صلاحیت کو جو ہے وہ دل میں پیدا کیا، اور دل تک آ کر وہ شعور توحید جو ہے وہ ایک ایسی روشنی میں بدل گیا جس سے باہر کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو ز فضلش ہر دو عالم گشت روشن، اب یہ آ رہا ہے وہ باہر، یعنی میکرو کاز،
کہ اس کے فضل سے، اسی کے فضل سے دونوں جہان روشن ہو گئے، دونوں جہان تخلیق ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان دونوں جہانوں کو جو آتھینٹکلی موجود رہنے کے لیے جو نور توحید سے ماخوذ روشنی چاہیے تھی وہ حاصل ہو گئی اس کے فضل سے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ نے فطرت کو بنایا آدم کی، اللہ نے فطرت کو بنایا کائنات کی، تو اب کائنات بھی نور توحید سے اسی طرح روشن ہے جس طرح کے کائناتیں، مطلب سارا عالم وجود، جس طرح کہ آدم اپنی روح اور اپنے قلب میں اس روشنی کا امین ہے یا پہلا امین ہے۔ اور ز فیضش خاک آدم گشت گلشن، اب یہاں دیکھیے گا شاعرانہ کمال کیا دکھایا ہے کہ اس کے فضل سے دونوں عالم روشن ہو گئے، یعنی ان کا موجود ہونا لائق علم ہو گیا، ان کا حقیقی ہونا انہیں دیکھنے والوں پر بھی ظاہر ہو گیا، دونوں عالم کا۔ ز فیضش خاک آدم گشت گلشن، اور اس کے فیض سے آدم کا پتلا، وہ آدم کی مٹی گلشن بن گئی، گلزار بن گئی۔ اب اس میں بہت ایک وہ ہے شاعرانہ ابہام اور شاعرانہ انداز سے لفظوں کو علامت بنانے والی قدرت دونوں اس میں ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ فضل کا تعلق فعل سے ہے کہ اللہ کسی کو کچھ عطا فرما دے بڑا اپنی بڑائی کے ساتھ اور اس کے چھوٹے پن کی نسبت سے، یعنی سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے چھوٹے کو نواز رہا ہے، اور وہ نوازش یہ ہے کہ یہ اندھیرے میں پڑے ہوئے نامذکور موجودات یہ قابل وجود ہو جائیں، یعنی یہ وجود میں ہونے کے کم از کم اس درجے کو پہنچ جائیں کہ جہاں یہ حقیقت وجود، حقائق ہستی سے خالی نہ رہ جائیں۔ یہ ہے فضل۔ فضل وہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑے نے کیا چھوٹے کو بڑا کرنے کے لیے، یہ فعل ہے۔ اب یہ جو فیض ہے، فضل اور فیض، اس میں بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ فضل جیسے وہ ہے کہ وہ بڑا کر دیا، اور بڑے نے ایسے ہی جیسے اپنے خزانے میں سے ایک آدھ چیز دے کر اسے بڑا کر دیا تاکہ وہ موجود ہونا جیسے سہار سکے۔ اب یہ ہے کہ اس نے اپنے فیض سے آدم جو مٹی کا پتلا تھا اسے گلشن راز بنا دیا۔ فیض کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہونے والے روحانی فیضان کو۔ ایک عمل ہوتا ہے کن کہنے کا کہ فعل ہے، فعل تخلیق ہے، پھر یہ کہ ایک فعل ربوبیت ہے، وہ فضل ہے کہ جس کو بنایا ہے اس کی ذرا نشو و نما کا بھی سامان کر دیا، یہاں ربوبیت ہے۔ یہاں جو ہے فیض کہتے ہیں اس تقاضے کو جو اللہ کی شان رحمت سے، اللہ کی شان وحدت سے اس کے اندر جو ہے موجود ہے، اور وہ آدم کی گویا تلاش میں تھا۔ اللہ نے آدم کو اس غرض، اس وجہ سے بھی، اس مقصد سے بھی پیدا کیا ہے کہ وہ اس کے کلمہ وجود کی بنیاد پر موجود ہو۔ یہ کلمہ خلق کی بنیاد پر ہے، آدم کلمہ وجود کی بنیاد پر موجود ہے، اور اس معاملے میں یہ لا شریک ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذات کے التفات سے، اپنی رحمت ذاتی سے
آدم کو مٹی سے بنا کر گلزار بنا دیا اور اپنے مطلب فعل ربوبیت سے کائنات کا نظام چلا دیا۔ فیض بہت بڑی اصطلاح ہے ابن عربی کی، فیضان۔ تو فیض جو ہے وہ کئی طرح کے، وہ انشاءاللہ کسی وقت اور بتائیں گے کہ فیض وجودی ہوتا ہے، فیض روحانی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وجود کا ہر پہلو سے حقیقی ہو جانا اور حقیقت اور صورت کے درمیان کوئی بڑا فاصلہ نہ رہنے دینا، اس بڑے احسان کو اللہ کا فیض کہتے ہیں۔ یعنی جو میری فطرت کو شاداب رکھے، میری روح کو زندہ رکھے، میرے قلب کو سرشار رکھے، یعنی میری فطرت وجود، میری اصل شعور، یہ سب کی سب اس کلمت اللہ سے وجود پائی ہوئی ہیں، جس کلمت اللہ کے بغیر، یعنی وہ کلمت اللہ وہ اللہ کا فیضان ہے جس کی بدولت جس پر بھی وہ ہو جائے، اس کی بدولت وہ اپنی پوری حقیقت کا حامل بن جاتا ہے۔ تو انسان کون ہے؟ جو اپنی پوری حقیقت کا حامل ہے، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، احوال کے ساتھ، بشرطے کہ وہ غفلت اختیار نہ کرے، ناشکری اختیار نہ کرے۔ تو خاک گلشن میں ایک اور پہلو ہے، وہ ہے ظہور کا۔ آدم کا باطن اللہ کے ظہور کا بڑا مقام ہے۔ آدم اپنے باطن میں اللہ کے ظہور کا زیادہ بڑا ظرف ہے۔ یہاں اللہ کا ظہور اس کی ذات کی طرف اشارہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ ذات کا ظہور نہیں ہے، لیکن آدم کے اندر ہر ظہور اس شعور کو دے کر ڈالا گیا ہے کہ یہ جس کا ظہور ہے، جس ماورائے ظہور ذات کا ظہور ہے، یہ اس سے نسبت دینے میں اسے مشکل نہیں پیش آئے گی۔ تو ایک تو یہ کہ گلشن، وہ مٹی نے اپنی حقیقت کو پا کر، مٹی میں کسی نے دم کیا جس سے اس کی حقیقت بیدار ہو گئی اور غالب آ گئی اس کی صورت پر، اور پھر وہ مٹی جو پاؤں تلے روننے والی ہوتی ہے، وہ مٹی گلشن بن گئی۔ اب گلشن کا مطلب ایک تو عالم ظہور بن گیا، ایک یہ کہ اللہ کا جمال اگر کہیں ظاہر ہے تو وہ انسان کے اندر اور انسان کی نگاہ میں ہے۔ اللہ کا جمال جہاں بھی اظہار فرمائے گا، وہاں آدم کا دیکھنا، آدم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ جیسے کسی اور کے لیے پھر نہیں رہ جائے گا نا، آدم آ کر اسے اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح گلشن میں جمالیات ہے، روشن میں جو ہے وہ جیسے حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، گلشن جو ہے وہ حقیقت کا غلبہ صورت پر اللہ کے اس عظیم قانون کو جیسے اپنے اندر مجسم کیے ہوئے۔ شقاف قدرتش دم بر قلم زد، ہزاراں نقش بر لوح عدم زد۔ اس میں بھی شاعرانہ مہارت اور استادی بھی ہے، دیکھیے گا بھی کہ اور جب اس کی قدرت مطلقہ کے قاف نے، یعنی پہلا حرف، اپنی قدرت کے پہلے حرف سے اس نے قلم پر دم کیا، یعنی اس کے دست قدرت نے جب اپنا قلم اٹھایا،
قلم کو جیسے امر فرمایا اس کی قدرت نے، اس کی قدرت کے قاف نے قلم کو دم فرمایا، یعنی قلم کو القاء کیا کہ تمہیں کیا لکھنا ہے۔ قلم بھی اس کا، قدرت بھی اس کی۔ قلم وہ جو تقدیر وجود لکھنے والا، اور وہ تقدیر وجود بن نہیں سکتی جب تک کہ وہ قدرت کا تقاضا نہ ہو۔ تو اس کی قدرت نے اپنے ایک قاف سے تقدیر وجود لکھوائی اپنی دوسری صفت سے۔ وہ واضح نا، یعنی قدرت کے اور بھی کام ہیں، ان میں سے ایک کام یہ ہے۔ اور ہزاراں نقش بر لوح عدم زد، اور قلم کو ایسا رواں کر دیا اس کی قدرت نے کہ اس نے عدم کی لوح پر ہزاروں نقش ہائے وجود بنا دیے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس میں پہلے خوبصورتی دیکھیے کہ قدرت کا قاف اور قلم کا قاف، یعنی قدرت میں بھی قاف پہلا حرف ہے، قلم میں بھی قاف پہلا حرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب قاف یعنی قدرت کا پہلا حرف اس نے جب قلم کو منتقل کر دیا، یعنی اسے قلم کا بھی پہلا حرف بنا دیا۔ اب یہ خوبصورتی بھی اپنی جگہ ہے، اور اس سے معنویت کے بھی نئے نئے باب کھلتے ہیں۔ دوسرا ہزاراں نقش، ہزارہ کہتے ہیں بے شمار، مطلب ہزاراں یہ ہزاروں کے معنی میں نہیں ہے کہ جنہیں شمار کیا جائے۔ ہزاراں نقش یعنی بے شمار نقش وجود عدم کے کینوس پر بنا دیے اس قلم نے۔ اب اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، وہ یہ کہ قدرت کا پہلا اظہار، اس کی تو قدرت تخلیق کا اظہار ہوتا رہا، قدرت تفویض کا اظہار ہوا، وہ سب ہوا۔ اب قدرت کار فرما ہوئی ہے اپنے جیسے کائناتی رول میں، تو اب قدرت نے اپنے کائناتی احاطے کا جو ہے وہ جیسے وہ کام قلم کو سونپ دیا، اور قلم یعنی القلم جو لوح محفوظ پہ لکھنے والا قلم ہے، تو پھر قلم نے لوح عدم کو جیسے مرقع وجود بنا دیا۔ اس نے عدم کی خالی سلیٹ کو وجود کے بے شمار رنگوں سے جو ہے وہ مصور کر دیا، پینٹ کر دیا۔ اب اس میں جو میں کہہ رہا تھا سمجھنے کی چیز ہے کہ لوح عدم، یہاں تک تو آسان ہے، مطلب سمجھنا ایک منطقی ترتیب سے بھی، لیکن یہ کہ لوح عدم کا کیا مطلب ہے، یہ سوال اٹھنا چاہیے نا، کہ عدم تو عدم ہے، اس کو لوح میں بدلنا، اور لوح جو ہے وہ ظاہر ہے موجودات کی قبیل سے ہے نا، لوح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معدوم نہیں ہے۔ تو لوح عدم ایک جو لوگ بات کو بالکل آج کل کی طرح ریئلسٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس بات کو مانیں گی نہیں، وہ یہ نہیں کریں گے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ان سے بہت زیادہ بڑی عقل والے نے لکھا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں، کہیں گے یہ سب ایسے ہی ہے، محمل ہے، لوح عدم محمل ہے۔ اب ایک عامیانہ منطق اور ایک بازاری سا تصور علم ان کی تائید میں بھی ہے، کیونکہ علوم بھی تو اسی سطح کے ہوں گے نا جس سطح کا تصور علم ہوگا، تو وہ بھی کہیں گے کہ بھئی عدم نتھنگنیس، یعنی عدم کا مطلب پیور نتھنگنیس، پیور نتھنگنیس کو فارم کیسے دی جا رہی ہے۔ تو اس کا جو ہے ہمارے اندر بھی یہ سوال تو اٹھے گا جواب کی طلب کے ساتھ،
دوسرے آج کل کے وہ جو وہ آج کل کے جو بہت زیادہ دانشوری کے پروردہ لوگ ہیں، ان کے یہاں اعتراض کی شکل میں پیدا ہوگا، ہمارے یہاں یہ جواب کی تلاش میں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ عدم ایک تصور ہے خلا کا، کہ مکمل خالی پن، اس کو کہتے ہیں عدم۔ یہ مکمل خالی پن ہماری نسبت سے عدم ہے، کیونکہ خالی ہونے کا مطلب ہے کہ وجود نہیں ہے، تو ہماری جہت سے یہ عدم ہے، اور ہم اسے عدم کے نام ہی سے پہچاننے کی عادت رکھتے ہیں۔ مطلب اس تصور کو عدم کا نام دے کر گویا کل شعور انسانی نے اتفاق کر لیا ہے کہ یہ نام یہی ہے، کچھ بھی نہ ہونا۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو اب کچھ بھی نہ ہونا کی سچویشن نہیں ہوتی، خالی پن کوئی واقعے کی طرح نہیں ہوتا، خالی پن مجھ سے خارج میں قابل اشارہ نہیں ہوتا، خالی پن کسی بھی صفت کو قبول نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ جیسے ہی کوئی صفت لگائیں گے تو وہ خالی پن جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، یہ ذہن میں رہے۔ تو اب دوسرا ہے اللہ کی نظر سے، اللہ نے کچھ نہیں ہے کو ہونا تعلیم فرمایا۔ عدم اللہ کے لیے نہیں ہے، عدم ہماری اصطلاح ہے۔ تو اللہ کے لیے کہ جب تم کچھ نہیں تھے، ہم نے کچھ نہ ہونے کی حالت سے تمہیں وجود بخشا ہے، تو اس کے لیے عدم جو ہے وہ اس کے مطلب اس کے کارگاہ وجود میں ایک حوالے کے طور پر ہے، اور وہ اس کے لیے نتھنگنیس نہیں ہے۔ وہ جو بھی چیز وجود میں آئی ہے وہ وجود پانے سے پہلے علم الہیہ میں اپنا تعین اور تشخص اور پہچان اور پوری معرفت رکھتی ہے۔ تو عدم ایک لفظ ہے، اس کا جو مسمى ہمارے لیے ہے وہ مسمى اللہ کے علم میں لوکیل آف کریشن ہے، یعنی خالی ہی خالی ہے، سب اللہ ہے اور خالی ہی خالی ہے۔ اب وہ اس خلا کو بھرتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے بھرتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس خلا کو برقرار رہنے دیتا ہے۔ تو اس معنی میں اللہ کے لیے عدم کی لوح کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی تختی۔ تو ہم اللہ کے لیے کوئی عدم نہیں ہے، اللہ کے لیے ہر شے معلوم ہے، ہر شے، ہر حالت، ہر کیٹیگری، ہر ممکن اور محال وہ اللہ کا معلوم ہے اپنی شناخت کے ساتھ۔ تو جہاں ہر چیز معلوم کے درجے میں ہو وہاں عدم بے معنی لفظ ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو جیسے حیران کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت پر تحیر کا اظہار کرنے کے لیے یہ کہا کہ اس نے عدم پر وجود کو نقش کر دیا۔ در آدم شد پدید عقل و تمییز، کہ تا دانست ازاں اصل ہما چیز۔ اس میں عقل کی تعریف بھی کر دی ہے، حکمت کی تعریف بھی کر دی ہے۔ وہ کیا کہ پھر آدم میں عقل و تمیز، یعنی عقل اور چیزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت بیدار ہوئی، یعنی آدم بن گیا، پھر عقل اور چیزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، تاکہ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جاننے کے لائق ہو جائے، تاکہ وہ ہر چیز کے اوریجن کو پہچاننے سمجھنے کے قابل ہو جائے۔
اس لیے عقل و تمییز دی گئی ہے۔ عقل اس لیے دی گئی ہے کہ یہ اصل تک پہنچانے والی صلاحیت ہے۔ تمییز اس لیے دی گئی ہے کہ یہ صورت اور حقیقت ان میں فرق کرتی ہے، جس کی بنیاد پہ عقل کام کرتی ہے کہ صورت اور حقیقت ان میں فاصلہ ہے، ان میں فرق ہے، ان میں امتیاز ہے۔ تو اس تمییز کے قائم ہو جانے پر عقل حرکت میں آتی ہے، اور وہ صورت کے میکینکس اور اس کے ساتھ ساتھ صورت کی میں کار فرما اسی کی ٹرانسینڈنٹ ریئلٹی کو دریافت کرتی ہے، اور وہ چیزوں کو بے اصل اور بے حقیقت نہیں رہنے دیتی۔ وہ چیزوں کا شعور سے تعلق ان کی حقیقت کی شناخت ان کی حقیقت کی شناخت کے ساتھ پیدا کرتی ہے۔ میرے ذہن کا کسی بھی چیز سے کوئی تعلق شروع بھی نہیں ہو سکتا اس بنیادی شرط کے بغیر کہ مجھے اس چیز کو دیکھنا ہے، میں پہلے سے یہ جانتا ہوں کہ یہ چیز فارم ہے، اور اس فارم کی ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے جڑے بغیر یہ چیز محض نام کی چیز رہے گی، حقیقت میں کسی اسم کا مسمى نہیں بن سکے گی۔ تو اب اس تمیز کی بنیاد پر اب عقل حرکت میں آتی ہے، وہ صورت کو دیکھ کے بتاتی ہے نیلی ہے، یہ پیلی، گول ہے، سخت ہے، نرم ہے، اور اس کے اسباب وغیرہ اس کا کانٹیکسٹ دریافت کرتی ہے کہ کیوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جھانکتی ہے اس طرف جہاں وہ حقیقت فارم کی تحویل سے باہر اس پر افیکٹو ہے، اس کے لیے بائنڈنگ ہے۔ تو یہ عقل دریافت کرتی ہے۔ تو حکمت اسی کو کہتے ہیں، عقل و تمیز کے مجموعے کو حکمت کہتے ہیں، کہ چیزوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کر ان کے درمیان موافقت دریافت کرنا، ان کے درمیان وحدت کا وہ نقطہ دریافت کرنا جو ان سے باہر ہے، ان کے اندر نہیں۔ تو یہ جناب، یہ جیسے عقل کو پورا تصویر کر دیا ہے۔ عقل کی کوئی بھی اگر آپ تعریف، مطلب کسی بھی تصور علم میں عقل کا جو کردار مانا جاتا ہے وہ اس دائرے میں آتا ہے۔ یعنی عقل کا مذہبی استعمال نہ ہو، عقل امپیریکل حدود میں کی پابند ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عقل فارم کی انر ڈویلٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ عقل فارم کی اس اصل تک پہنچنا چاہتی ہے جو خود فارم نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی پہلو سے عقل کا یہ جو کردار ہے نا، یہ ہر تصور علم اور ہر تصور وجود میں کار فرما نظر آتا ہے۔ یہ ہے کہ اس کے سائز میں، اس کی اصطلاحوں میں فرق ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تمیز ہے، یعنی ایک ہی چیز کو دو کر کے فرض کیا دیکھنا، یا دو مختلف چیزوں کو ایک چیز میں چھپا ہوا دیکھ کر ان میں فرق کرنا۔ تو یہ تمیز جو ہے یہی عقل کی بنیاد ہے۔ تو یہ گویا ایک وجدان ہے جو عقل کو راستہ دکھاتا ہے یا عقل کو کام پر لگاتا ہے۔ اس کے بعد جو شعر ہے نا، اس کو جیسے اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کیے لیتے ہیں تاکہ ایک باب مکمل ہو جائے۔ تو وہ ہے کہ جب عقل و تمیز وغیرہ اس میں ظاہر ہو گئی تو آدم میں عقل اور ڈفرینسیشن کی صلاحیت بیدار، تو جو خود را دید عقل تھی، ہر چیز کی اصل کو سمجھنے کے در پہ
کامیابی کی امید رکھنے والی ایک قوت۔ تو جو خود را دید یک شخص معین، تفکر کرد تا خود چیستم من۔ کہ ہر چیز عقل کے لیے چیلنج ہے نا، کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ یعنی عقل سوالات سے گزارتی ہے، اور وہ سوالات جیسے اس کے اندر پروگرام کر دیے گئے ہیں، وہ اپنے ہر موضوع کو انہی سوالات سے گزارنے پر مجبور ہے۔ تو جب یہی عقل بیدار ہوئی اور اس عقل نے باہر اپنے کام کرنے کے اصول جو ہے وہ دریافت کر لیے اور مقصود پا لیا، سمجھ لیا، تو اب اسی نے جب اپنے اس عقل کے حامل نے یعنی آدم نے جب اپنے آپ کو ایک پایا، یعنی ایک شخصیت کے طور پر دیکھا، کہ میں کے پیرائے میں دیکھا، منو تو کی دنیا میں آ گیا اور میں کے پرسپیکٹیو سے اپنے آپ کو دیکھا، تو وہ جو ہے وہ پھر وہ اسی عقل پر، وہی عقل جو اسے دی گئی تھی، وہ عقل جیسے ایک تفکر میں پڑ گئی۔ اس عقل نے اس پر بھی وہی سوالات اٹھائے جو چیزوں پر اٹھاتی ہے ان کی اصل تک پہنچنے کے لیے۔ تو اسی عقل نے صاحب عقل پر بھی وہ سوالات لگا دیے تاکہ یہ اپنی حقیقت تک، تاکہ یہ عقل خود اپنے حامل سمیت اپنی حقیقت تک پہنچے۔ تو تفکر کرد تا خود، میں خود کیا ہوں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو کیا ہے، یہ سب گزر گیا، اور اس میں جیسے ایک موقف، ایک سیٹ پرسپیکٹیو تک عقل پہنچ گئی یا آدمی پہنچ گیا۔ لیکن جب اس نے اپنی نظر اپنی طرف نگاہ کی، وہی نگاہ تحقیق جو وہ اپنے سے باہر کرتا جا رہا تھا، تو وہاں بھی تمیز کی صلاحیت کام میں آئی۔ کہا کہ میں صرف یہ نہیں ہوں، میں صرف میں نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس کے مدارج جتنے بھی ہوں۔ تو اب وہ عقل اس فکر میں پڑ گئی۔ فکر کا بھی بتاتے ہیں یا تفکر کا کیا استعمال ہے۔ وہ اس فکر میں پڑ گیا وہ صاحب عقل کہ خود میں کیا ہوں، یہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، خود میں کیا ہوں۔ تو جیسے میں نے وہ کو اس طرح دیکھا کہ وہ نہیں ہے، وہ ہوتے ہوئے وہ نہیں ہے، تو اسی طرح میں اپنے کو بھی دیکھنے پر مجبور ہوں نا، کہ میں ہوتے ہوئے بھی میں نہیں ہوں۔ میری اصل اور میری حقیقت بھی تمام موجودات اور موضوعات کی طرح مجھ سے ماورا ہے، اور وہ حقیقت جو ہے وہ میری طرح کی ایک انفرادی حقیقت نہیں ہے۔ میں صورت میں فرد ہوں، یعنی کثرت کا ایک یونٹ ہوں، لیکن میں اپنی حقیقت میں کثرت سے بلند ہوں، کیونکہ کثرت میرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کثرت میری فوری ڈیفینیشن کو قائم کرنے کا وہ ذریعہ ہے، لیکن جیسے ہی میں اپنی فارم سے اوپر اٹھ کے اپنی حقیقت پہ غور کرتا ہوں، تو پھر میں اپنی حقیقت کو کثرت کے ماحول سے بھی گویا ماورا مانتے ہوئے اس کی طرف غور کرتا ہوں۔ تو یہ تا خود چیز تمن۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک نقطہ جو ابھی نہیں، وہ آگے آنا چاہیے، لیکن ابھی جیسے ہم ایک عنوان کے طور پہ عرض کر دیں کہ جب آدم نے یہ تفکر کیا کہ میں خود کیا ہوں، اسی کا جواب ہے اس کے تمام علم کائنات، اس کے تمام تصورات وجود، اس کا پورا ایپسٹیم اپنے پرنسپل کے ساتھ بھی اور اپنی
اپنی کارکردگی کے اعتبار سے بھی۔ تو یہاں سے اس نے معنی واحد اور صورت کثیر کا قانون اخذ کیا۔ تو خود شناسی نقطۂ آغاز ہے علم کا، یہ یہاں انہوں نے بتا دیا ہے، مطلب بتا نہیں دیا، مطلب اشارہ کر دیا ہے۔ آگے چل کے کہیں یہ کھولیں گے تو ہم تفصیل سے پھر دوسری روایتوں میں بھی بتائیں گے کہ نو دائی سیلف، یہ ہر انسانی شعور کے بیدار ہوتے ہی جو کلمہ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہے نو دائی سیلف۔ تو وہ خیر اب آگے آئے گا تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو تفکر کہتے ہیں یعنی فکر کرنا، کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرنا، یعنی وہ چیز انجان ہے تو انجان چیز کو جانی ہوئی چیزوں پر قیاس کر کے اس کے بارے میں تصورات قائم کرنا، یہ تفکر ہے۔ تو اس کی جانی ہوئی چیزیں اس کے باہر تھیں تو انہی کے ڈھب پر، انہیں جاننے کے ڈھب پر جب اس نے خود کو جاننا چاہا تو وہی سوال اٹھائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بتائیں گے کیا کیا ہوا۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، اور امید ہے کہ میں نے اپنے بس پر بہت آسان بنانے کی کوشش کی ہے اور خود کو اس طرح سمجھا ہے کہ جیسے ہم ایک کلاس روم میں لیکچرر بھرتی ہو گئے ہیں، تو اس طرح اسی سطح پہ بات کی ہے۔ تو وہ پھر جب ہم لوگ آپس میں جب وہ کریں گے سوال جواب وغیرہ تو اس سے شاید اس ضرورت کا بھی احساس ہو جائے کہ نہیں، اس کی اٹھان کو برقرار رکھو، اس نظم کی، اس کو مطلب سکڑو مت۔ تو اگر یہ سب ہو گیا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں کیا کیا معارف ہیں، اور بالکل ایسے لگے گا کہ آپ ایک ہائر کانشسنس کو لیو کر رہے ہیں۔